آئیے خلوص و ادب کے ساتھ سب سے پہلے ہمیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو اللہ کے خزانے سے بھیک عنایت فرمانے والے داتا شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج میرے بیان کا موضوع ہے ماں باپ کے حقوق، رائٹس آف پیرنٹس۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہم پر سب سے بڑا حق ہمارے ماں باپ کا ہے۔ قرآن عظیم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا، ان کا کہا ماننے کا، ان کی خدمت اور سیوا کرنے کا اور ان کے ادب و احترام اور تعظیم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی وہ آیات میں سب سے پہلے آپ کے سامنے چند ایک پڑھ دیتا ہوں جن میں رب کریم عز و جل نے ہم بندوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ پہلا حوالہ نوٹ کیجئے، قرآن کریم پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حوالہ نمبر 2، پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید فرما دی۔ اس کی ماں نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کرتے ہوئے اسے جنم دیا۔ حوالہ نمبر 3، پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، اور ہم نے انسان کو یہ بھی حکم دیا ان اشکر لی ولیوالدیک، کہ شکر مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، الی المصیر، میری ہی طرف پلٹ کر کے آنا ہے۔ حوالہ نمبر 4، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ حوالہ نمبر 6 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید فرمائی۔ حوالہ نمبر 8 سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر میں آیتیں پڑھتا جاؤں تو شاید آج کا میرا 35 منٹ کا بیان آیتیں پڑھنے میں ختم ہو جائے گا، لیکن میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ حدیثیں بھی ذکر کروں گا، اور کچھ حدیثیں ذکر کرنے کے بعد کچھ واقعات بھی بیان کروں گا جن کے ذریعے ہمارے دلوں میں ہمارے ماں باپ کی قدر و منزلت انشاءاللہ مزید اجاگر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ماں کو اور ہر باپ کو کیسا مقام و
جو ہے رتبہ عطا فرمایا ہے. ایک حدیث شریف سنیے بخاری شریف کی. عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلاة على وقتها قال ثم ای قال بر الوالدین قال ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے. میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر وائز 3 اعمال گنوائے. جب پوچھا یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے, میرے حضور نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا. عرض کرتے حضور پھر کون سا, میرے حضور نے فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر عرض کے حضور اس کے بعد کون سا, میرے آقا نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. آپ اندازہ لگائیے ان 3 چیزوں میں دوسرے نمبر پر یعنی جہاد سے بھی اعلیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو بتایا وہ ہے بر الوالدین, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ایک صحابی رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اللہ کی راہ میں جا کر کے جہاد کروں. میرے حضور نے فرمایا احی والداکا, کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ لگے جی ہاں یا رسول اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور ماں باپ کی خدمت کرو, کیونکہ ماں باپ کی خدمت میں تمہیں اللہ جہاد کا ثواب عطا کر دے گا. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو, لیکن 3 کینڈیڈیٹ 3 ویکتی ایسے ہیں جن کی دعا ہر حال میں قبول, ہر وقت قبول. سنیے ترمذی شریف کی حدیث, میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ. میرے حضور فرماتے ہیں 3 دعائیں ایسی ہیں ہر حال میں قبول ہے, لا شک فیہن, ان کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. نمبر 1 حضور فرماتے ہیں دعوت المظلوم, ایک ہے مظلوم کی دعا. کسی پر آپ نے ہاتھ اٹھا دیا, خامخواہ کسی کو گھور کر دیکھ لیا, کسی بھی اینگل سے اس کا دل ٹوٹ گیا, وہ آپ کے لیے کیا ہو گیا, مظلوم. اب یہ مظلومیت کے عالم میں دعا کر دے وہ بھی قبول ہے, بد دعا کر دے وہ بھی قبول ہے. میرے حضور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرماتے دعوت المسافر, مسافر کی دعا جو حالت سفر میں ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جس کے لیے چاہے دعا کر دے اللہ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے. اور تیسرے میرے حضور فرماتے ہیں دعوت الوالدی علی ولدہ, والدین کا اپنے اولاد کے حق میں دعا کرنا. کئی والدین شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے بچے کا پڑھنے میں من نہیں لگتا, تعویذ دے دیجیے. ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا, ذرا آپ دعا کر دیجیے. او ماں آپ بھی سنیے, او باپ آپ بھی سنیے, ایک امام کی, ایک عالم کی, ایک مفتی کی, ایک محدث کی, ایک مفسر کی, ایک حافظ قرآن کی, ایک حاجی کی, ایک شہید کی دعا آپ کے اولاد کے حق میں بعد میں لگے گی, پہلے آپ کی دعا اس کے حق میں لگے گی. اللہ نے ماں باپ کو کتنا بڑا مقام دیا. یاد رکھیے گا فاسق مولن کی تعظیم کرنا اسلام میں ناجائز ہے. فاسق مولن جو علل اعلان کبیرہ گناہ کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا آپ کو معلوم ہے, سود کھاتا ہے آپ کو معلوم ہے, شراب نوشی کرتا ہے آپ کو معلوم ہے, زناکاری کے گندے کام میں لگا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے, معاذ اللہ مسجدوں کو ویران کرتا ہے آپ کو معلوم ہے, سینما ہالوں کو آباد کرتا ہے آپ کو معلوم ہے, حرام کی کمائی کھاتا ہے آپ کو معلوم ہے, ادروائز جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان کو علل اعلان کرنے والا کہلاتا ہے فاسق مولن. فاسق مولن کا ادب کرنا, اس کی تعظیم کرنا اسلام میں ناجائز ہے. مگر ہر بیٹا میری بات سنے, اور میرے اس بیان کو جو بعد میں میری بہن سنے گی, ہر بیٹی اس کو سنے کہ اگر کسی کا باپ شرابی بھی ہے, کسی کا باپ سود خور بھی ہے, کسی کا باپ حرام کمائی کرنے والا ہے, کسی کا باپ بے نمازی ہے, کسی کا باپ عیاش قسم کا ہے, اس کے باوجود اے بیٹے تیرے لیے بھی اور اے بیٹی تیرے لیے بھی ضروری ہے کہ تو اپنے باپ کا ادب و احترام کر. وہ شراب نوشی کر رہا ہے نا, وہ غلط کام کر رہا ہے نا, وہ اس کے رب کا میٹر ہے, وہ جانے اللہ جانے, وہ اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رہا ہے, یہ بات الگ ہے. مگر تو ایک اولاد ہونے کے ناطے تیرے اوپر ذمہ داری اسلام نے عائد کی ہے, تو ہر حال میں اپنے باپ کی تعظیم کر. دیکھیں آپ, میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ماں باپ کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. جی ہاں, دعا بھی قبول ہے,
بد دعا بھی قبول ہے. اور بھی بہت ساری مجھے باتیں کرنے، لیکن آئیے میں اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے 2-3 واقعات رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماں باپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے اور بد دعا کیسے قبول ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ میرے مرشد گرامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے میں لکھا ہے روض الریاحین کے حوالے سے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ سے وحی کی گئی، اے سلیمان سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کا نظارہ دیکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور سمندر کے کنارے گئے، مگر بظاہر ایسی کوئی چیز وہاں نظر نہیں آئی. تو آپ نے ایک جن کو حکم دیا کہ تو سمندر میں غوطہ لگا اور دیکھ اللہ کی کیا قدرت تجھے نظر آتی ہے. وہ گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی معافی چاہتا ہوں، اندر گیا تو صحیح مگر اندر تک نہیں گیا، اس کی گہرائی تک نہیں جا پایا اور مجھے ایسی کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی. آپ نے اس سے طاقتور جن کو حکم دیا کہ تو اندر جا اور خبر لے کر کے آ. اس دوسرے جن نے پہلے جن سے دگنی گہرائی کے اندر غوطہ لگایا، لیکن یہ بھی ناکام و نامراد واپس آیا اور کہا سرکار اللہ کے نبی معاف کیجیے گا، میں تہ تک نہیں جا پایا اور جہاں تک میں گیا وہاں تک مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو آپ کے خادم خاص، آپ کی امت کے ولی حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور حکم فرمایا تو میں اندر جاؤں، آپ فرمایا تم جاؤ. چنانچہ وہ گئے اور تھوڑی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید رنگ کا سمندری گنبد نکال کے لے کر کے آیا. گنبد سمجھتے ہیں نا، جسے ماشاءاللہ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی طیبہ جو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. یہ گنبد جو مزارات اولیاء پر بنا ہوتا ہے اس کو گنبد کہتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادم خاص حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کی تہ میں گئے اور 4 دروازوں والا کافوری 4 دروازوں والا سفید رنگ کا سمندری گنبد اٹھا کر کے باہر لے کر کے آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. اس کے 4 دروازے تھے، ایک دروازہ یاقوت کا، ایک دروازہ ہیرے کا، ایک دروازہ موتی کا اور ایک دروازہ زمرد کا تھا. چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اندر نہیں تھا. جناب سلیمان علیہ السلام نے اس میں ملاحظہ فرمایا کہ ایک نوجوان، حسین و جمیل نوجوان، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، نماز ادا کر رہا ہے. جب وہ نماز سے فارغ ہوا، السلام علیکم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. آپ نے اس سے پوچھا کون ہو اور یہاں کیسے؟ اس نے کہا حضرت میں اس سمندری گنبد میں جو آیا ہوں نا اس کا واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا بڑا خدمت گزار تھا. میرے والد صاحب معذور تھے اور والدہ نابینا تھی. الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں نے ان کی 70 سال تک خدمت کی ہے، 70 سال تک خدمت کی. میرے والد صاحب نے انتقال سے پہلے دعا کی تھی، یا اللہ ہمارے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. اور ماں نے دعا کی، اللہ ہمارے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پہ لگانا جہاں شیطان خلل نہ ڈال سکے. دونوں کا انتقال ہو گیا، پہلے امی کا انتقال ہوا، پھر والد صاحب کا انتقال ہوا. والد صاحب کے انتقال کے بعد دفن وغیرہ میں جب فارغ ہوا دفن کرنے سے تو اسی سمندر کے کنارے آیا، تو یہ گنبد مجھے اسی کنارے پر نظر آیا، سمندر کے کنارے، تو میں اس میں داخل ہو گیا. جیسے میں اس سمندری گنبد میں داخل ہوا تو ایک فرشتہ آیا اللہ کا، اس نے اس گنبد کو اٹھایا اور سمندر کی تہ میں پہنچا دیا. اچھا کب سے ہو اس میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھنے لگے اس میں کب سے ہو؟ کہ حضرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اس نوجوان کو اس سمندری گنبد میں رہتے ہوئے 2000 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود اس کے جسم کا کوئی بال سفید نہیں ہوا اور ماشاءاللہ اس کی کھال میں کوئی جھرجھری بھی پیدا نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا اس میں کیا کھاتے پیتے ہو، کیا کچھ بتاؤ؟ اس نے کہا حضرت ایک گرین برڈ یعنی ہرے رنگ کا ایک پرندہ آتا ہے، اپنی چونچ میں کوئی پیلی چیز لے کر کے میں اسے کھا لیتا ہوں، اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ سردی، گرمی، خوف، گھبراہٹ، وحشت، یہ سب چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں. بہت دیر تک آپ نے بات کی، پھر آخر میں اس نے اس کے حضور اجازت دے تو میں اندر چلا جاؤں. آپ نے اجازت دی اور حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس گنبد کو اٹھایا اور سمندر کی تہ میں پہنچا دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، دیکھو لوگوں، اندازہ لگاؤ اللہ نے ماں باپ کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے. لہٰذا ہمیشہ ماں باپ کی دعا لیتے رہو، ان کی بد دعا سے بچتے رہو. ایک حدیث میں اور سنا دو، پھر ایک واقعہ اور سناؤں گا.
میرے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اب اس سے پہلے میں نے حدیث سنائی تھی، اس میں کیا تھا؟ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال کی نشاندہی فرمائی۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو، یہ سب سے بڑا گناہ۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور آگے سنیے ماں باپ کی دعا کیا رنگ لاتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کرام کو سنایا، اور کیا سنایا حضور نے؟ تو میں اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں جریج نام کا ایک آدمی رہتا تھا، بڑا نیک، پرہیزگار، عبادت گزار، اللہ کی عبادت کرنا، سجدوں پہ سجدے کرنا، یہ اس کا طریقہ تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک عورت نے کچھ لوگوں کو کہا کہ دیکھنا میں تمہیں ضمانت دیتی ہوں اس بات کی کہ میں جریج کو بہکا دوں گی، بہت نماز روزے کرتا ہے نا، میں اس کو بہکا دوں گی۔ لیکن اس سے پہلے ہوا کیا تھا وہ سن لیجئے۔ اصل میں جریج بڑا نیک آدمی تھا، بہت پرہیزگار، لیکن ہوا ایک مرتبہ کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں کو معلوم نہیں تھا کہ نماز پڑھ رہا، تو اس کی ماں نے اسے آواز دی، جریج، اس نے ریپلائی نہیں دیا۔ اس نے دل میں ہی کہا کہ نماز پڑھوں جواب دوں۔ دوسری بار پھر اس کی ماں نے آواز لگائی، اس نے کوئی خیال نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ ماں آ گئی اس کے پاس، اور ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی۔ بد دعا یہ نکلی کہ اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو کسی بد چلن عورت کا سامنا نہ کر لے۔ اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسی فاحشہ بد چلن عورت کا سامنا نہ کر لے۔ بات آئی ہو گئی۔ ایک مرتبہ جریج اپنی عبادت خانے میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک عورت نے چند لوگوں سے کہا میں گارنٹی دیتی ہوں، ضمانت دیتی ہوں، دیکھنا میں جریج کو بہکا دوں گی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک، بتا، دکھا کے بہکا کے بتا، بڑا نیک آدمی ہے۔ تو جریج جس خانقاہ میں، جس گھر میں عبادت کر رہا تھا، وہ عورت اس کے گھر میں آ گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی، بہکانے لگی۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے منع کیا تو جا یہاں سے اور مجھے پریشان مت کر۔ عورت نہیں مانی۔ بتائے عورت نے کیا کہہ دیا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تو میرے ساتھ کالا منہ نہیں کرے گا۔ معاذ اللہ۔ یہ بڑا نیک پرہیزگار آدمی تھا، اس نے منع کر دیا۔ یہ عورت باہر گئی، ایک چرواہے سے ملی، اور چرواہے اپنے آپ کو چرواہے کے حوالے کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت وہ آیا کہ اس نے بچہ جن دیا، اور بچہ جننے کے بعد اس نے دعویٰ کر دیا کہ اس کا باپ جریج ہے، جریج نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو آپ سے باہر ہو گئے اور بھاگتے ہوئے گئے، جریج کو باہر نکالا، اس کی خانقاہ کو توڑ دیا، اس کو مارا۔ تو جریج نے کہا یار پوری تحقیق تو کر لو، بات کیا ہے، رکو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس ابھی پیدا ہونے والے بچے کے پاس جا کر کے جریج نے کہا بتا تجھے اللہ کی قسم دے رہا ہوں تیرا باپ کون ہے؟ تو چھوٹا سا بچہ اللہ کی طرف سے بولنے لگا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو جریج سے معافی مانگی، یا معاف کر دو، اور ہم نے جو تمہارا عبادت خانہ توڑ دیا ہم تو سونے کا بنا کے دے دیں گے۔ جریج نے کہا سونے کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی مٹی کا بنا دو کافی ہے۔ یہ بخاری شریف کے حدیث میں واقعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہوا موجود ہے۔ ماں کی بد دعا تھی، دیکھیے اس کا رنگ ظاہر ہوا۔ تو ماں کی دعا، ماں باپ کی دعا بھی قبول ہے اور بد دعا بھی قبول ہے۔ اب ایک واقعہ اور سنیے ماں باپ کی دعا اور بد دعا پر۔ پہلا واقعہ میں نے سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام والا کہ ماں باپ کی دعا کی برکت تھی، اللہ نے وہ مقام نوجوان کو عطا کر دیا۔ اور یہ جو دوسرا میں نے جریج والا واقعہ بتایا، ماں باپ کی بد دعا کا نتیجہ۔ اب تیسرا پھر میں سنا رہا ہوں واقعہ، ماں باپ کی دعا کا نتیجہ۔ اللہ کیا برکت دیتا ہے ماں باپ کی دعا کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ایک بار ان کے دل میں کچھ بات آئی تو اللہ سے کہہ دی، اور کہتے یہ ہیں یا اللہ تو یہ بتا دے کہ میرا جنت میں پڑوسی کون بنے گا، میرا جنت میں ساتھی کون بنے گا۔ کتنی بڑی لیول کے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا اسٹیٹس سمجھنے کے لیے صرف اتنا سمجھ لیجئے میرے بھائیوں کہ پوری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا ہے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بڑا رتبہ ہمارے نبی کا ہے۔ ہمارے نبی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسٹ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔
کتنا بڑا اسٹیٹس ہے. لیکن سنو, دعا کرتے ہوئے کہتے یا اللہ تو مجھے بتا کہ میرا جنت میں ساتھی کون بنے گا. رپلائی آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی جانب سے, موسیٰ فلاں شہر میں ایک قصائی رہتا ہے, قصاب, گوشت کاٹنے والا, وہ جنت میں آپ کا ساتھی بنے گا. اب کتنا بڑا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ساتھی کون بن رہا ہے؟ ایک ایسا شخص جس کو ہمارے معاشرے میں لوگ جلدی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں, حالانکہ جو بھی مسلمان ہے ہمارے سر کا تاج ہے, سنی صحیح عقیدہ عاشق رسول مسلمان ہے, صحیح عقیدے والا ہے ماشاءاللہ, اولیاء کرام کو ماننے والا ہے, ایمان و عقیدے پر مستحکم ہے ماشاءاللہ, تو ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن ہمارے ہاں عزت کی نگاہ سے کچھ لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا. تو خیر, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رپلائی ملا, موسیٰ جنت میں تمہارا جو ساتھی بنے گا نا وہ فلاں شہر میں ایک قصائی رہتا ہے, وہ اجازت چاہیے مولا, میں ملنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے, اللہ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے وہی قصائی باہر نکلا. وہ پہچانتا نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, مگر اس دور کے لوگ آنے والے مہمانوں کی بڑی تواضع کرتے تھے, خاطرداری کرتے تھے. تو اس نے ایز اے مہمان, نبی نہیں, وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ نبی یہ موسیٰ علیہ السلام ہے, ایز اے مہمان کہ یہ حضرت ایک مہمان ہے میرے گھر میں آیا, السلام علیکم, آئیے تشریف لائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر لے گیا, کچھ بات چیت ہوئی, اس کے بعد کہا حضرت کھانا کھا کے جائیے گا. دسترخوان لگا دیا, دسترخوان پہ کھانا رکھ دیا کہ حضرت بسم اللہ پڑھیے, میں بھی آتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا کھانے لگے, بسم اللہ پڑھ کر کے وہ اٹھ کے گیا. اپنے گھر کے کونے میں بڑا سا ٹوکرا لٹکا ہوا تھا, ٹوکرا اتارا اور لا کر کے دسترخوان پر رکھ دیا, دسترخوان کے پاس میں, خود بھی بیٹھ گیا. اب کھانا کھانے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اس کے کھانا کھانے کا طریقہ یہ تھا, ایک نوالا خود کھاتا اور دو نوالے ٹوکرے میں ڈالتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بھی بتایا نہیں گیا تھا کہ ماجرا کیا ہے, لیکن ابھی جاننا چاہ رہے تھے کہ ماجرا کیا ہے کہ دو نوالے ٹوکرے میں جا رہے ہیں, ایک جو خود کھا رہا ہے. خیر, کچھ دیر کے بعد کسی نے دروازے پہ دستک دی, قصائی اٹھ کر کے باہر چلا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور آ کر کے اس ٹوکرے میں دیکھا نا, تو اس میں اس قصائی کے دو بوڑھے ماں باپ تھے. وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے, اتنے کمزور تھے کہ وہ بیٹھ نہیں پاتے تھے, تو قصائی نے انہیں ٹوکرے میں بٹھا کے رکھا تھا. یہ خدمت گزار تھا ماں باپ کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اس ٹوکرے میں دیکھا, ان دونوں بوڑھے ماں باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا, موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دی, اور ہاتھوں ہاتھ دونوں کا انتقال ہو گیا. ہاتھوں ہاتھ دونوں کا انتقال ہو گیا. قصائی پلٹ کر کے آیا واپس, اپنے ماں باپ کو دیکھا انتقال کر کے قدموں میں گر گیا. کہا میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے. کہ بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا حضرت یہ دونوں میرے ماں باپ تھے, الحمدللہ میں نے ان کی بہت سیوا کی, بہت خدمت کی. میرے ماں باپ مجھے ایک دعا دیا کرتے تھے, اور اپنے لیے بھی روزہ ہر بار ایک دعا کیا کرتے تھے. اپنے لیے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم تیرے نبی موسیٰ علیہ السلام کا جلوہ نہ دیکھ لیں. اور ایک دعا یہ کیا کرتے تھے وہ کھانا کھانے کے بعد, یا اللہ ہمارے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنانا. اتنا سننا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسے گلے لگا لیا, اور گلے لگانے کے بعد فرمایا بیٹا تیرے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے تجھے جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے. یہ ہے ماں باپ کی دعا کا نتیجہ. بات ابھی ختم نہیں ہوئی, اور آگے چلیے. 3 واقعے ہوئے, ایک واقعہ اور سن لیجئے ماں باپ کے بد دعا کے حوالے سے, کہ جب ماں باپ بد دعا کر دیتے ہیں نا, سب ختم ہو جاتا ہے, سب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میرے حضور نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ ایسے کام کرو کہ ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلے. ان کی بد دعائیں مت لو, ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. زبان درازی بہت کرتے ہیں نا ماں باپ کے آگے, کیا سمجھ رکھا ہم نے ماں باپ کو؟ اصل میں ہوا یہ کہ ماں باپ کے احسانات کو ہم بھول گئے. یہ سردی چل رہی ہے نا, سردی کا موسم ہے. ابھی حالانکہ جنوری شروع نہیں ہوا, جنوری سخت سردی کا مہینہ کہا جاتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک گزارش بھی پیش کر رہا ہوں, اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو کریے گا. آج ہی رات کو جب سونے لگے نا, رضائی کمبل جو آپ اوڑھ کے سوتے وہ رہنے دیجیے گا. گدا آپ نیچے بھلے رکھیں, جس گدے پہ مسیری پہ آپ سوتے ہیں, جس بیڈ پر آپ سوتے ہیں وہ رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زمین پہ سوئیں, لیکن آپ صرف چیک کرنے کے لیے گدے پہ سوئیں, لیکن کمبل نہ اوڑھیں. ایمانداری سے بتائیے گا کہ آپ کو نیند آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. سردی کی وجہ سے آپ ٹھٹرنے لگیں گے, بے سکونی ہے کمبل اور رضائی کے بغیر.
میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب ہم چھوٹے سے بچے تھے نا، چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے، تو ہماری ماں نے ہمارے لیے قربانی دی تھی کہ جب رات کو ایک بچہ پیشاب کر دیتا تھا اور سخت سردی کی رات ہوتی تھی تو ماں اسے سوکھے پہ سلاتی تھی اور اس کی جگہ گیلے پہ سونا برداشت کر لیتی تھی۔ آج گھر میں کوئی میٹر ہوتا ہے، ماں کچھ کہتی ہے کہ بیٹا یہ بھائی میں یہ کہہ رہی ہوں، تو ایک 22 25 30 35 سال کا جوان کہتا ہے ماں تو تم خاموش رہو، تم خاموش رہو، تم میری بات نہیں سمجھو گی۔ کس کے سامنے اپنی زبان دراز کر رہا ہے یار؟ اس کے سامنے کہ جب دنیا میں کوئی تیری بات نہیں سنتا تھا تیری ماں سنتی تھی، کوئی تیری بولی نہیں سمجھتا تھا نا تو تیری ماں تیری بولی سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا رو کیوں رہا ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے، اس کو چیٹی نے کاٹ لیا ہے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے، اس کو مچھر نے ڈنک مار دیا ہے۔ بڑے ہو گئے صاحب، بڑے، یہ انگلی نا کسی نے تھامی تھی پہلے، تب ہمیں چلنا اور دوڑنا آیا ہے۔ احسان فراموش مت بنیے۔ ہر مہینے ماں باپ کے ہاتھ میں 100 روپے 200 روپے 500 روپے رکھ کر کے یہ مت سمجھو کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا اور بہت بڑا احسان کیا ماں باپ کے اوپر۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک صحابی جب حضور کی بارگاہ میں آئے تھے یہی سوال کرنے کے لیے، تو میرے آقا علیہ السلام نے برجستہ فرمایا تھا کہ تیرا مال سب تیرے ماں باپ کا ہے۔ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میری پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، میرا بینک بیلنس ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، سب تیرے ماں باپ کا ہے۔ اگر تیرے ماں باپ ہی نہ ہوتے تو دنیا میں آ کیسے جاتا؟ قدر کیجئے ماں باپ کی۔ ایک صحابی، المعجم الصغیر کی روایت سنا رہا ہوں، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہتے یا رسول اللہ، ایک ایسا گرم راستہ تھا، اگر اس گرم راستے پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا جل کے کباب بن جاتا۔ حضور ایسے گرم راستے پر اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے 6 میل تک لے کر گیا۔ یا رسول اللہ، ایسا گرم راستہ تھا کہ اس گرم راستے پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا جل کے کباب بن جاتا۔ حضور ایسے گرم راستے پر چلتے ہوئے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے
اس لیے ماں باپ کے ساتھ بھلائی، اونلی بھلائی. اور اس کا جواب بھی سن لیجیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار کتنی خدمت کرتا ہوں لیکن وہ تو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، مارتے ہی رہتے ہیں، جھڑکتے ہی رہتے ہیں. اچھا، یہی سوال کسی صحابی نے حضور سے کیا تھا. یہ پوری حدیث پڑھ کے سناؤں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح اس حالت میں کی کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو صبح ہی کے وقت اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر ان میں سے ایک ہے، یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے. اور جس نے صبح اس حال میں کی کہ ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو صبح ہی کو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، یعنی ایک ہی ان سے ناراض، اس جو ہے بچے سے ناراض ہے، تو پھر جہنم کا ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک صحابی آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہر حال میں ان کا کہنا ماننا ہے، ہر حال میں خوش رکھنا ہے، اگر جو ظلم کرے. سنو، حضور نے 3 بار فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، فرمایا ہاں اگرچہ ماں باپ تم پر ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اس کے باوجود تمہیں اطاعت کرنی ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو یہ ان کا اور رب کا میٹر ہے، وہ اللہ دیکھے گا. مگر تم ایسے اولاد ہونے کے ناطے ان کی فرما برداری کرنا، ان کے حکم کو بجا لانا، ان کا حکم ماننا اور ان کو خوش رکھنا ہی تمہاری ذمہ داری ہے. میں خاص کر کچھ بات نوجوانوں سے بھی کرنا چاہوں گا، میرا وقت جلدی جا رہا، حالانکہ ابھی بہت سارا بیان باقی ہے. نوجوانوں، ان سے بھی جن کی شادی نہیں ہوئی تیاری کر رہے ہو، اور وہ جن کی شادی ہو چکی ہے. جب شادی نہیں ہوئی تھی نا تو ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی ایک تعداد اچھی خاصی ماشاءاللہ جو ماں باپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، خدمت کر لیتے ہیں، سیوا کر لیتے ہیں. لیکن شادی ہونے کے بعد اچانک ان کی لائف یوٹرن لے لیتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ شادی ہونے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. میں جانتا ہوں کہ شادی ہونے کے بعد آپ کے کاندھوں پر اور بوجھ آ جاتا ہے. اب آپ جتنا پہلے کماتے تھے وہ آپ کو اس سے زیادہ کمانے کی تگو کرنی. میں سب بات آپ کی دعا سے جانتا ہوں، مگر میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ جس کو شادی کر کے آپ گھر میں لے کر کے آئے ہو وہ آپ کی بیوی ہے جس کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، مگر اس سے پہلے وہ ماں ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے جنت بنایا ہوا ہے. شادی ہوتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں ماں باپ کے پاس، شادی سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں ماں باپ کو، شادی ہونے کے بعد سب بھول جاتے ہیں ماں باپ کو. یاد رکھیے گا، بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اولاد اگر ترقی کرتی ہے تو ماں باپ کی دعاؤں سے کرتی ہے. تاریخ خاموش ہے یہ بتانے سے کہ دنیا میں ماں باپ کی دعا کے بغیر کسی نے ترقی کی ہے کیا؟ تاریخ خاموش ہے. جب بھی اس دنیا میں کسی کو اللہ کی طرف سے ترقی ملتی ہے تو ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے ملتی ہے. ان کی دعائیں لیجیے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے شادی شدہ اسلامی بھائیوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے شوہر بنایا ہے، یاد رکھنا آپ شوہر ضرور ہے مگر اس سے پہلے آپ کسی ماں باپ کے بیٹے ہیں. جب آپ رات کو شام کو آفس سے گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ٹھیلے آپ کو نظر آتے ہیں، راستے میں فروٹس کی دکانیں آپ کو نظر آتی ہیں. انار نظر آ گیا، انار دیکھتے ہی آپ کو اپنی بیوی کی یاد آ جاتی ہے کہ میری وائف کو انار بڑے پسند ہے. امرود دیکھ لیا، فوراً اپنا بیٹا یاد آ گیا، میرے گڈو کو امرود بڑا پسند ہے. اب ایسا ذرا دے دینا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یقیناً ماں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے. اس پر پورا میرا بیان 2 پارٹ میں موجود ہے میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے، جس کو میں نے ثابت کیا تھا تنبیہ الغافلین کی حدیث کے ذریعے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جو 8 سوال کیے تھے ان میں 6 اور 7ویں نمبر پہ کون سا سوال کیا تھا؟ اچھی طرح آپ کو بیان میرا یاد ہوگا ماشاءاللہ. تو یقیناً بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، ہم بھی خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو بھی خرچ کرنا ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے. مگر یار اپنے دل سے پوچھو، بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے آپ اپنے ماں باپ کو کیوں فراموش کر چکے ہیں؟ پتا ہے بچپن میں جب گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نا، ماں باپ اپنے منہ کا نوالا نکال کر کے اپنے بچوں کو کھلا دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے مگر اپنے بچے پر کوئی تکلیف نہیں آنے دیتے تھے. آج آپ آفس سے گھر جا رہے ہیں، ٹھیلا مل گیا، انار دیکھا تو بیوی یاد آ گئی، امرود دیکھا تو بیٹا یاد آ گیا، تولتے نا 1-1 کلو لے لیا. گھر میں جانے کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے فروٹ جو لیے وہ ماں باپ کی نگاہ سے بچا کر کے کمرے میں لے کے جا رہے ہیں؟ سوچو ذرا، اس انار کے چھلکے
یا کیلے کے چھلکے یا جو فروٹ آپ لے گئے اس کے چھلکے جب ڈسٹ بین میں پڑے ہوئے دیکھتے ہیں ماں باپ ہوں گے تو ان کا کیسا دل چھلنی ہو جاتا ہوگا کہ میرا بیٹا ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ میرے خلاف میری بیوی کو بھڑکا رہے ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اللہ کے واسطے قدر کر لیجیے, قدر کر لیجیے, قدر کر لیجیے. انسان کے بعد جب نعمت ہوتی ہے نا تو عام طور پر قدر نہیں ہوتی. نعمت چلی جاتی ہے تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ یار میں یہ کر لیتا, وہ کر لیتا, یہ کر لیتا, مگر اب کچھ نہیں. ہمارے بڑے بزرگوں کی ہندی میں کہاوت ہے, اب پچھتائے ہوت کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت. آپ حضرات میں سے وہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں, ایک حدیث شریف سناؤں, روزانہ محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھا کیجیے. میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں ارشاد فرمایا, میرے صحابہ سنو, جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھے میرا اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. صحابہ کرام خوش ہو گئے, کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک بار کا فرمایا, حضور یہ بتائیے اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو ایک بار نہیں ایک دن میں 100 بار دیکھ لے محبت سے, کیا اسے 100 بار حج کا ثواب ملے گا؟ میرے حضور کا ریپلائی سنیے. حضور فرماتے اللہ اکبر, نعم اللہ اکبر واطیب. ہاں میرے صحابہ, اللہ سب سے بڑا اور سب سے پاک ہے. جو بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ دن میں ایک بار دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب دے گا, اور جو ایک دن میں 100 بار محبت سے دیکھے اللہ اسے 100 حج مقبول کا ثواب دے گا. یہ ہے ماں باپ کا احترام اور مرتبہ ان کا. کوئی کہے گا امام صاحب بہت اچھی بات بتائی, کاش یہ بات مجھے پہلے پتہ چلتی, میں قدر کر لیتا, میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے. رکیے, میں کہہ رہا ہوں آپ سے رکیے. آپ افسوس تو کیجئے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کی, لیکن ابھی آپ کو کیا کرنا ہے, یہ حج کا ثواب اب بھی آپ کما سکتے ہیں. ایسے فرما بردار بیٹے اس دنیا میں موجود ہیں ماشاءاللہ, جو ماں باپ کی زندگی میں قدر کرتے تھے, اور آج ان کے دنیا سے جانے کے بعد قبر کا ایڈریس بھی ان کو معلوم ہے, میرے والد صاحب کی امی کی قبر کہاں ہے, پتہ ان کو. جائیے, میں آپ کو حدیث شریف سنا رہا ہوں. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا کہ جو اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھے گا اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب دے گا, اسی کے بعد حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو اپنے ماں باپ کی قبر پہ چلا جائے اور ان کی قبر کو محبت کے ساتھ دیکھ لے اللہ تعالیٰ اسی بھی حج مقبول کا ثواب دے گا. آج جمعہ ہے نا ماشاءاللہ, جمعہ کے اکارڈنگ جمعہ کے مطابقت سے ایک حدیث سنا دوں. میرے حضور فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قبر پہ جمعہ کے دن جائے, زیارت کرے, دعا کرے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی زندگی میں فرما بردار لکھا جائے گا. اور 2-3 کا حضور نور بتا, جس کے ماں باپ چلے گئے اور اللہ نہ کرے وہ جو ہے ناراضگی کے عالم میں گئے, تو سب سے پہلے اگر انہوں نے کوئی قسم کھائی تھی جس کو وہ پوری نہ کر سکے تو بیٹا یا بیٹی جو بھی ان کی قسم پوری کر دے. نمبر 2, اگر کوئی قرض ان پہ تھا وہ قرض ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو بیٹا یا بیٹی جو بھی ان کے اولاد میں ہے وہ اپنے سر پر اس قرض کو لے لے اور ان کی طرف سے یہ ادا کرے. اور نمبر 3, ان کی طرف سے زیادہ ایصال ثواب کرنا, فاتحہ خوانی کرنا, صدقہ و خیرات کرنا, یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے, اپنے روٹین میں شامل کر لے, تو انشاءاللہ ماں باپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا, اور انشاءاللہ یہ بندی جو بھی ہیں یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے لکھے جائیں گے. ابھی اور بھی کئی باتیں تھیں, ایک آخری حدیث اور سن لیں. میرے حضور فرماتے جس نے اپنی ماں کا قدم چوما وہ ایسا ہے جیسے اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما. بس آخری میں یہی بات میں کر کے اپنا بیان ختم کروں گا, 2 منٹ میرے زیادہ ہوئے. جتنے بھی اسلامی بھائی مجھے یہاں سن رہے ہیں یہ بعد میں حسینی چینل جے پور کے ذریعے سنیں گے. یاد رکھیے گا اس دنیا میں جو بھی آیا ہے, باپ بنے نہ بنے, ماں بنے نہ بنے عورت, لیکن ہر مرد کو بیٹے ہونے کا حق, ہر عورت کو بیٹی ہونے کا حق اللہ نے دیا ہے, سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے, کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً بیٹے ہیں لیکن ان کے باپ نہیں ہیں. اللہ نے کنواری حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ پورا واقعہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو سناؤں گا انشاءاللہ, لیکن گزارش یہ ہے ہو سکے نا, دیکھو شرم جھجک آئے گی میں جانتا ہوں, لیکن اپنے دل کو ڈانٹو, نفس کو پھٹکارو کہ گناہ کرنے میں تجھے شرم نہیں آتی. شیطان جب کچھ کہتا ہے تو فوراً اس کے راستے پہ چل پڑتا ہے, اور یہاں ماں باپ کا ہاتھ چومنا ہے, ان کے قدم کو بوسہ دینا ہے, ان کی بارگاہ میں پانی لے کر کے کھڑے ہونا ہے, ان کے آنے پر کھڑے ہو جانا استقبال کے لیے, ان کے سامنے اپنی آنکھیں نیچے رکھنی ہے اور ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کرنی. یہ نیک کام کرنے میں تجھے موت آ رہی ہے, ڈانٹیے اپنے نفس کو, ڈانٹیے, اس لیے کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے بہت پچھتاؤ گے. کاش ہاتھ چوم کے سر پہ رکھوا لیتا, کاش قدم چوم کر کے جنت کی چوکھٹ کو چومنے کا ثواب حاصل کر لیتا.
مگر بھائی جان معاف کیجئے گا، اللہ نے آپ ہی کی دعا سے، آپ ہی کی مسجد کے امام صاحب دیے تھے، انہوں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا جب ماں باپ زندہ تھے، لیکن آپ نہیں سمجھ پائے بات۔ اب پچھتائے ہوت کیا جب چڑیے چگ گئے کھیت۔ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، انشاءاللہ پھر مجھے وقت ملا تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ آنے والے جمعے کو اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آنے والے جمعے کو ایک نیا موضوع میں لے کر کے آؤں گا، لیکن ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کو اسے مقدس بہت قریب رہے گا اس جمعے کو، تو انشاءاللہ بیان کروں گا کون ہوں گے، انشاءاللہ میں آنے والے جمعے کو بتاؤں گا۔ اور ایک آخری اعلان سماعت فرما لیجیے، آنے والی 18 دسمبر پرسوں سنڈے بعد نماز عشاء 8:30 بجے سے لے کر کے 10 بجے تک، بس اتنے وقت کے لیے رام گڑھ چوپڑ پر دعوت اسلامی کی جانب سے عظیم الشان سنتوں پر اجتماع اصلاح معاشرہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمام اسلامی بھائی سے گزارش ہے اس دعوت کو عام کریں، کثیر تعداد میں اپنے بھائیوں کو، دوست و احباب کو جمع کریں۔ دعوت اسلامی کا اجتماع 2 بجے تک، رات کے 1 بجے تک نہیں چلتا۔ دعوت اسلامی کا اجتماع ایک ٹائم اس کا پیریڈ ہوتا ہے، 8:30 بجے انشاءاللہ شروع ہوگا اور 10 بجے تک ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے آنے والے اتوار کو پرسوں 18 دسمبر بعد نماز عشاء ضرور رام گڑھ چوپڑ پہنچیے اور اصلاح معاشرہ کی سنتوں پر اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیے۔